صاحب آپ نے خبر ایک دیکھی ہوگی کہ کل ایک واقعہ ہوا ہے لاہور اچرا ایک شہر کے اندر ایک جگہ ہے بہت ہی ایسا بازار ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، بہت زیادہ رش رہتا ہے۔ وہاں پر خواتین زیادہ شاپنگ کے لیے جاتی ہے، تو ایک خاتون جو ہے وہاں پر شاپنگ کے لیے گئی اپنی ہسبینڈ کے ساتھ۔ اس نے ایک ڈریس پہن رکھا تھا جس کے اوپر عربی کے اندر ایک ورڈ لکھا ہوا تھا حلوہ۔ وہ حلوہ لکھا ہوا تھا، تو وہ جو کسی نے وہاں پر میرے جیسے جو ان پڑھ ہے بندہ، اس نے پڑھا تو اس نے کہا شاید یہ کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے آگے سے آگے بات پھیلتی گئی، تو لوگوں نے اس کو خاتون کو گھیر لیا، دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ کسی نے اس کو بولا کھڑی ہو جاؤ، کسی نے اس کو بولا بیٹھ جاؤ، کسی نے اس کو بولا اپنے کپڑے اتار دو، یہاں تک بھی کسی نے بولا تم نے یہ کیا کیا۔ اور پھر ایک مولوی کو بلایا گیا، لوگ کہنے لگے کہ اس کو وہاں پر بات بھی ہوئی کہ اس کو سزا دینی چاہیے کہ یہ اس طرح اس نے گستاخی کی ہے۔ وہاں سے ایک پھر ایک فون کال گئی 15 پہ جو ہمارے یہاں پر پولیس کو ہے کہ وہ لاہور کے علاقے اچرا میں، جہاں پر پنجاب پولیس کی بہادر افسر ایس پی شہر بانو نقوی کا کارنامہ۔ پولیس آفیسر نے مشتعل ہجوم میں گھری خاتون کو بچا لیا۔ مشتعل ہجوم نے عربی خطاطی والا لباس پہنی خاتون کو گھیر رکھا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل ہجوم نے خاتون پر تشدد کی کوشش کی۔ بہادر خاتون پولیس افسر ہجوم کے سامنے ڈٹ گئیں، متاثرہ خاتون کو بچا لیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ خاتون کے لباس پر لکھے گئے الفاظ عربی میں ہیں۔ عربی میں لکھے الفاظ عرب ممالک میں مرد اور خواتین استعمال کرتے ہیں۔ خاتون کو ہراساں کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ عشاء میں خاتون کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر جہالت پر یہ مبنی ہے۔ یہ گزشتہ روز واقعہ پیش آیا تھا لاہور کا علاقہ اچرا، جہاں پر خاتون اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی ایک ہوٹل میں، اور وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان کے جو لباس تھا اس پر معترض ہوئے کہ یہ کچھ قرآنی آیات ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ عرب سے ہی یہ ریلیٹڈ ایک برانڈ جہاں پر یہ لباس تھا اور وہ انہوں نے پہنا، لیکن اس کے بعد ایس پی شہر بانو نے ہجوم کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی اور اس کے بعد اس خاتون کو وہاں سے بچا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے یعنی نیکسٹ اس کے لیے نیکسٹ پروگرام جو آ رہا ہے وہ، اور اس میں کیا ہے کتنے پیسے ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو بنگلہ دیش طرز کا پروگرام کیوں کہا جا رہا ہے۔ ساتھ میں پی آئی اے کی ایک اور ایئر ہوسٹس جو ہے وہ ٹورانٹو کینیڈا میں سکپ کر گئی ہے جہاز سے، اور انہوں نے وہاں پہ کیا اپنی یونیفارم میں تھینک یو پی آئی اے لکھ کر اور وہ ایک پرچی چھوڑ کے گئی ہے۔ سلسلہ کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور کیا جو بنگلہ دیش آئی ایم ایف سے پیسہ لیتا رہا وہ بھی اس طریقے سے چیزوں کو چلاتے رہے جس طرح کے ہم چلاتے ہیں، یا اس میں فرق ہے، آج اس پہ بات کریں گے۔ اور اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بات ہو رہی ہے کہ پی آئی اے کی ایک ایئر ہوسٹس جو ہے وہ وہاں پہ سکپ کر گئی ہے کینیڈا ٹورانٹو میں، اور انہوں نے کہا کہ تھینک یو پی آئی اے۔ یہ پہلا کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ تقریباً تسلسل کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہے اور کافی ٹائم سے چل رہی ہے۔ جو ایئر ہوسٹس تھی ان کا نام تھا جی مریم رضا، اور اسلام آباد سے ٹورانٹو کی فلائٹ تھی 782 PK 782، اس پہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور جو ٹورانٹو سے کراچی کی پرواز 784 ہے اس پر یہ مطلب ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ خیر ایسا ہوا کہ جب ان کا روم کھولا گیا تو انہوں نے اپنے یونیفارم پر شکریہ پی آئی اے کی ایک پرچی لگا کر وہ غائب تھی۔ یاد رہے کہ رواں سال پی آئی اے کی 2 خواتین سمیت لاپتہ ہو جانے والے میزبانوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ مبینہ لاپتہ ہو جانے کی روک تھام کے لیے ٹورانٹو کی پروازوں پر تعینات فضائی میزبانوں کے پاسپورٹ اسٹیشن مینیجر کے پاس جمع کر لیے جاتے ہیں، مگر پاسپورٹ جمع کر لینے کی پالیسی بھی میزبانوں کے سلپ ہونے کے واقعات کی روک تھام کرنے میں ناکام ہو گئی۔
फ्लाइट मेज़बानों की मुबैना लापता हो जाने का जो बुनियादी सबब है वो कौमी एयरलाइन में कम तनख्वाह और मुलाजिमत का महफूज मुस्तकबिल ना होना। लेकिन ये सिर्फ पीआईए का मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर हर इदारे के साथ है। अगर कोई यहाँ से जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, 100% नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो जी अब वहीं पे पड़ाव डालते हैं और वहीं पे रहते हैं। इन चीज़ों का एक तो खैर हमारी जो वो इस तरीके से एक औरत को घेरा हुआ एक, तो एक एएसपी जो है शहर बानो उसका नाम है, वो आई, उसने बड़ी बहादुरी के साथ लोगों को से भी बात की और उसके ऊपर कपड़ा डालकर वहां से उसको निकाल के ले गई थाने में। थाने के अंदर मौलवी साहब भी वहां पर आए, मौलवी साहब ने भी देखा उसके कपड़ों को, तो हलवा लिखा हुआ था। तो हलवा आपको पता है अरबी वर्ड है, इसका मतलब मिठाई है या इस तरह मिलती जुलती इसका है। तो वहां पर भी देखें उसी जो लेडी है, उसी खातून है, उसने ही माफी मांगी है कि जी मुझसे गलती हो गई कि मैं आइंदा इस तरह का काम नहीं करूंगी। उसकी जान बड़ी मुश्किल से ये समझे कि वहां पर अगर पुलिस टाइम पर ना पहुंचती, वो पुलिस जो एएसपी है वो ना पहुंचती, तो वो उसका तो कट गया था गला छला, वो सर तन से जुदा हो गया था। और बाद में माफी भी उसी औरत जो है वो जो जिसने वो ड्रेस पहना हुआ था खातून, उसी ने माफी मांगी है। हालांकि उसकी गलती क्या है कि उसने हलवा ऊपर लिखा हुआ वो कपड़े पहन रखे। तो ये सारा जो वाकया है आप उसको कैसे देख रहे हैं कि ये कहां हम पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका माइंडसेट, और इतनी उन्हें अकल शऊर ही नहीं है कि सामने देखे अरबी और उर्दू मिलती जुलती, हलवा तो अरबी में लिखा हो उर्दू में लिखा हो तो नजर आ जाता कि ये हलवा लिखा हुआ। तो कैसे फिर वो उसको उसके ऊपर इल्जाम लग गया कि ये कुरानी आयत है और उसको मारने की भी कोशिश की गई, वहां पर बड़ी मुश्किल वो बची। सारे जो वाकये को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपसे बहुत पहले आप ही के चैनल पे कहा था कि अरबों के हाथ से तुर्कों के हाथ, तुर्कों के हाथ से मूर्खों के हाथ, अनपढ़ों के हाथ। जब आप अरबी भाषा नहीं लिख के पढ़ सकते और किसी को जान से मारने की बात कर रहे हो, यही मेरा मतलब था, ये मूर्खों के हाथ में जा चुका है। और माफी भी आप उसी ये इंसाफ है, ये अदल है। इसी अदल के लिए देश बनाया ना आपने, इसी इंसाफ के लिए, इसी इस्लामी इंसाफ के लिए देश तो बनाया कि हमें इस्लाम के हिसाब से इंसाफ करना। ये इंसाफ मिला उसको, ठीक हुआ उसके साथ। वो अपनी आइडेंटिटी को अरबी आइडेंटिटी से जोड़ रही थी ना जी, ठीक हुआ उसके साथ। बेचारी मेरी मतलब मैं हाथ जोड़ के अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके साथ गुजरा होगा उस बच्ची के साथ, बाप रे बाप, उसका कलेजा मुंह को आ गया होगा कि आज तो मैं गई। उसने ऐसे हाथ रखा हुआ था मुसलसल, वो ऐसे कांप रही थी ऐसे हाथ रख के ना। अरे कोई भी मैं होता, मैं आई वुड हैव शिटेड इन माय पैंट्स। भाई लोगों की स्मूथ निकल जाती है, लेट मी पार्डन माय लैंग्वेज, बट दिस इज व्हाट इट इज। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.